اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی مخالفت کرتے ہو نوجوانوں. کوئی کرکٹ پلیئر کی تصویر ڈسپلے کے اندر لگایا ہوا ہے، اپنے کمرے کے اندر لگایا ہوا ہے، کوئی کسی فلم کے اندر کام کرنے والے کا عاشق ہے، اس کے ہیئر اسٹائل اپنایا ہوا ہے، اس نے کان میں بالی ڈالی تو اس نے بھی بالی ڈالی، اس نے ناک کے اندر چھدوایا اس نے بھی چھدوا لیا، اس نے چڈی پہنی اس نے چڈی پہنی، اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب تک پیوند نہیں لگتا تھا، دوسرا کپڑا استعمال نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کو یہ ادا بھائی نہیں، کوئی انگریزی کتا سور کھانے والا اگر اپنی پینٹ کو آگے سے پھاڑا پیچھے سے پھاڑا تو نوجوان نے بھی پھاڑا، نوجوان لڑکیوں نے بھی پھاڑ کر آنے والے کتوں کو دعوت زنا دے رہی ہے کہ دیکھو میری ران کیسی ہے، میری پنڈلی کیسی ہے، اور میری پیٹھ پہ کیسی ہے، میری کمر کیسی ہے. نوجوانوں کس طرف بھاگ رہے ہو؟ میرے نبی کے چہرے میں کون صاحب ہے؟ میرے نبی کے چہرے میں کیا خطا کی کہ کتے کھانے والوں کے چہرے تمہیں پسند آ گئے، سور کھانے والوں کے چہرے تمہیں پسند آ گئے؟ وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، ابھی 40 سال کی عمر نہیں ہوئی، ابھی غار حرا کے اندر اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، ابھی جبریل امین نہیں آئے تھے. 8 سال آپ کی عمر تھی، 8 سال آپ کی عمر تھی. مکہ مکرمہ کے اندر شدید قحط آیا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو گئے. تو وہاں کے جو رؤسا تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ کیا کیا جانا چاہیے. کہا کہ ہم جا کر کعبے سے چمٹ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر بھگوان سے اللہ سے ہم منوائیں گے اور کہیں گے جب تک تو پانی نہیں برسائے گا ہم بھوکے پیاسے تو مر سکتے ہیں، تیرے حرم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. 12 یا 14 رؤسائے مکہ آئے، خانے کی کعبہ کی غلاف سے چمٹے، روئے، اور 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، رات کے 3:30 بجے آئے ہوئے تھے، 10 بجے ہوئے، 11 بجے ہوئے، دھوپ چڑھ رہی ہے، عرب کی گرمی ستا رہی ہے، حلق کاٹا بن رہا ہے. قسمیں کھائی تھی کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب شرمندگی ان کی بڑھ رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کے اندر تشریف فرما تھے. خواجہ عبد المطلب سے دونوں خواجہ ابو طالب سے انہوں نے کہا بچے تم پیچھے رہنا، یہ رؤسا ہیں، ان کا مقام آگے ہے، تم پیچھے رہنا. جب یہ لاجواب ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک ایک قطرے کے محتاج ہو گئے، حلق کاٹے ہو گئے اور مرنے کے قریب ہو گئے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان میں اس کا علاج کروں گا. خواجہ ابو طالب نے کہا سوچ سمجھ کر بتاؤ. اور بڑے بڑے رؤسا ہیں، بڑا مقام ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ رئیس ہے، یہ سردار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہاری رئیسی، تمہاری چودراہٹ، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری پراپرٹی، تمہارے عہدے، تمہارا اثر و رسوخ سب گیا بھاڑ میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، حبشی ہیں، کوئی شکل میں خوبصورت نہیں ہے، پردیسی ہیں. کوئی عرب کے اندر ایسی صفت نہیں جو ان کو نمایاں کرنے والی ہو اور ممتاز کرنے والی ہو. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں اونٹ پر سوار ہوں اور اونٹ کی رسی اور نکیل پکڑ کر مجھ سے آگے آگے تم جنت میں جا رہے ہو. تمہاری چودراہٹ، تمہاری مالداری، تمہارا روپیہ، تمہارا پیسہ، تمہارا اثر و رسوخ، تمہاری پراپرٹی، تمہاری اونچی ناک اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ رکھنے والے نہیں. تقویٰ اور طہارت اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ رکھنے والا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا. آج ابو طالب نے کہا سوچ سمجھ کر بتائیے گا. آئے کہا کہ جب رؤسائے مکہ کعبے کا غلاف پکڑ رہے تھے،
شرط یہ لگائی کہ بچہ پیچھا رہے، اب میں اپنا کام کروں گا، شرط یہ ہے کہ رؤساء مکہ پیچھے رہے۔ ان کے اندر غیرت بہت تھی، ان کے اندر اپنی ناک کا مقام بہت تھا، مرتے مر جاتے لیکن جو ہے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم آگے رہیں گے، پیچھے سے اپنا کام کرو۔ لیکن قوم کی بات تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو اور بے موت مرنا چاہتے ہو، ہماری مرضی کہ تم جو ہے آگے رہو، پھر تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ تو مجبور تھے، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آگے بڑھ جانا۔ آج ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے آئے، نہ دعا پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ طواف کیا، نہ حجر اسود کو چھویا، نہ حتیم کے اندر گئے، نہ انہوں نے ملتزم سے چمٹا، نہ انہوں نے کوئی اس وقت کلام نازل ہوا تھا کہ جو آیتیں تلاوت کر دی۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کے جس کردار سے نفرت کرتے ہو، نبی کے جس طریقے سے بھاگتے ہو، نبی کے چہرے سے بھاگتے ہو، نبی کے لباس سے بھاگتے ہو، نبی کی سیرت سے بھاگتے ہو، ابھی رسالت نہیں ملی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں جڑا ہے، ابھی سورہ الگ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ ننھا منا بچہ 8 سال کا حرم مکی کے اندر کعبے کے قریب آتا ہے، آج ابو طالب کو کہتا ہے میری ٹھڈی اٹھا کر بادلوں کی طرف کر دو، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہ جب آج ابو طالب نے آپ کے چہرے کے رخ کو بادلوں کی طرف کیا، چہرہ زمین میں آنے میں دیری ہو سکتی تھی لیکن بادل سے پانی برسنے میں دیری نہیں۔